درود بھیجے محمد والے محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله. مانع كل عزيمة وأزل وكاشف كل غنيمة وفضل. أحمده على عواطف كرمه والسوابغ نعمه. وأؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا. وأتوكل عليه كافيا ناصرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا ومولانا. طلب اولاد کے لیے، امام زمانہ کے تعجیل کے لیے اور تمام مومنین کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت کے لیے ہم سب مل کے دعا امام زمانہ کا زمزمہ کرتے ہیں، خصوصاً اس دعا کے ساتھ کہ یہ سال امام کی غیبت کا آخری سال قرار پائے اور ہم سب انشاءاللہ اگلا محرم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ کریں. سب مل کے دعا امام زمانہ کا زمزمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بر محمد وآل محمد صلوات. سورہ فرقان قرآن کا 35واں سورہ اور اس کی 32ویں آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے آج تیسرا دن، کہ جس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے اپنی اس کتاب کے لیے وارث کو چن لیا ہے. وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَّفْسِهِ. اس کے بعد پروردگار عالم 3 قسم کے گروہ بیان کر رہا ہے کہ بتاؤ، فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے کہ اس میں سے کون کتاب کا وارث بن سکتا ہے. پہلا گروہ وہ ہے کہ وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَّفْسِهِ. پہلا گروہ وہ ہے کہ جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرتا ہے. ظلم سے یہاں مراد کفر ہے، کہ جو کفر پہ ابھی تک باقی ہے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے، کبھی دین پہ عمل کرتا ہے، کبھی دین پہ عمل نہیں کرتا. وہ تیسرا گروہ وہ ہے کہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو ہر نیکی کے کام میں پہل کرنے والا ہے، ہر نیکی کے کام میں جلدی کرنے والا ہے. نہ کبھی اس نے کفر کیا اور نہ کبھی دین میں میانہ روی اختیار کرتا ہے. تو ہر عقل سلیم رکھنے والا خود بخود یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ نہ پہلا گروہ یہ حق رکھتا ہے کہ کتاب کا وارث بن سکے، نہ دوسرا گروہ، بلکہ صرف اور صرف معین ہو جاتا ہے تیسرا گروہ. تو ہم نے گفتگو یہاں تک پہنچائے کہ کتاب خدا ایسی کتاب ہے کہ جو قیامت تک باقی رہے گی اور قیامت تک آنے والے انسان اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے. تو وارث بھی ہونا چاہیے کہ جو اس کتاب کی حفاظت کرتا رہے، اس کتاب کے مجمل اور مبین کو بیان کرتا رہے.
تو اب یہ کون پہچانے، کون معین کرے کہ وارث کتاب کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن نے 3 گروہ بتا دیے، اوصاف بتا دیے، لیکن نام لے کے نہیں بتایا کہ کون وارث کتاب ہے، کون کتاب کا حقدار ہے، کون کتاب کی صحیح تفسیر و تعویل کر سکتا ہے۔ تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جس میں قرآن کے اوصاف پائے جائیں بس وہی وارث کتاب بن سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن اور وارث قرآن یا کتاب جو بھی آپ کہیں، اس میں ایک لہجے کے لیے بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن کہے لعنت اللہ علی الکاذبین اور وارث قرآن جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہوا نظر آئے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن گانا سننے کو منع کرے اور پتہ چلا وارث قرآن گانا سنتا ہوا نظر آئے۔ اس طرح کی دوسری ساری مثالوں کو آپ لے لیں۔ تو ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس کا کردار، جس کے اوصاف قرآن کے ساتھ یکجا ہے بس وہی وارث کتاب بن سکتا ہے۔ تو قرآن ہدی للمتقین ہے تو وارث قرآن امام المتقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگ نے ساتھ نہیں دیا تو میں پھر وہی اپنی پرانی عادت پہ آ جاؤں گا، کڑوی کسیلی مجلس پڑھوں گا کہ جو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے جیسے جیسے میں چل رہا ہوں ویسے میرا ساتھ آپ دیں گے تو پھر مجلس بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھے گی۔ کہ قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدی للمتقین، قرآن متقین کی ہدایت کے لیے آیا، تو وارث قرآن وہ ہونا چاہیے کہ جو امام المتقین ہو۔ قرآن وہ ہے کہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تو وارث قرآن وہ ہونا چاہیے کہ جس کا دعویٰ یہ ہو کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ اب قرآن اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر آ جاؤ در اہل بیت پہ، پھر آ جاؤ اللہ کے رسول کے پاس۔ مسلمان کتنا ہی قرآن پڑھ لے لیکن جتنا سورہ حمد کی تلاوت کرتا ہے اتنی کسی سورہ کی زندگی بھر تلاوت نہیں کرتا، اور سورہ توحید میں ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے لیکن معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ آیت کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے، جس کا امت مسلمہ یہ ترجمہ کرتی ہے کہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، اور ہم اور آپ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت پر باقی رکھ۔ کیونکہ اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ ہدایت کا راستہ دکھا تو اس کا مطلب ہے کہ رسول چلے گئے، کام ادھورا چھوڑ کے چلے گئے۔ تو ترجمہ یہی صحیح لگتا ہے کہ ہدایت پر باقی رکھ، کیونکہ رسول ہدایت بتا کے چلے گئے تھے۔ لیکن یہ ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ میں کراچی کا رہنے والا ہوں، جب کراچی سے حیدرآباد کے لیے نکلا تو مجھے تو راستہ نہیں پتا کہ حیدرآباد کیسے جاتے ہیں، لیکن جگہ جگہ سائن بورڈ لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی کراچی سے نکلا دائیں ہاتھ پہ بورڈ دیکھا حیدرآباد 133 کلومیٹر۔ تھوڑا آگے گئے تو روڈ پہ سائن لگی تھی کہ آگے ٹرننگ آنے والا ہے، موڑ آنے والا ہے، اپنی گاڑی کی سپیڈ کم کر دو۔ یعنی جگہ جگہ سائن بورڈ تھے، کہیں یہ بتا رہا ہے کہ آگے گڈھا ہے، کہیں یہ بتا رہا ہے آگے ٹرننگ ہے، کہیں یہ بتا رہا ہے کہ آگے اب کتنا فاصلہ رہ گیا۔ تو یہ جو ڈرائیور مجھے لے کے آ رہا تھا یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی اس کی ہدایت کے لیے جگہ جگہ سائن لگائی گئی کہ ہو سکتا ہے کبھی بھٹک جائے، ہو سکتا ہے کبھی سائن نہ دیکھے کسی اور جگہ نکل جائے۔ پتہ چلا حیدرآباد آنے کے بجائے جام شورو چلا گیا، کسی اور جگہ چلا گیا کہ جو اس کا مقصود نہیں تھا۔ تو جب دنیا کا راستہ جو صبح شام انسان استعمال کرتا ہے اس کے لیے تو جگہ جگہ سائن بورڈ لگائے جاتے ہیں، تو کیا اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ میرے کے جانے کے بعد 73 فرقے بن جائیں گے؟ اب اس 73 فرقے میں کون اہدنا الصراط المستقیم ہے؟ بھئی جگہ جگہ سائن بورڈ ہونے چاہیے نا۔ اے اللہ کے رسول یہ تو بتا کے جائیے کہاں مڑنا ہے، دائیں مڑنا ہے یا بائیں مڑنا ہے۔ اے اللہ کے رسول بتائیے اس کی اتباع کرنی ہے اس کی اتباع کرنی ہے۔ تو اللہ کے رسول کہیں گے کہ دیکھو آدھی بات آیت پڑھتے ہو سمجھتے نہیں ہو، اعتراض کر دیتے ہو۔ جب قرآن سمجھ میں نہ آئے اگر میں ہوں تو میرے پاس آنا، اگر میں نہیں ہوں تو میرے بعد میرے بھائی کے پاس آنا۔ لیکن ہم تو اللہ کے رسول سے پوچھیں گے نا، گئے اللہ کے رسول کے پاس، اے اللہ کے رسول یہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟
یہ صراط مستقیم کیا ہے، یہ راستہ کون سا ہے؟ بھئی اتنے فرقے بن جائیں گے، اہدنا الصراط المستقیم کون ہے؟ کس کو پتا؟ اللہ کے رسول نے مسئلہ ہی حل کر دیا، کہا یا علی انت میزان الاعمال و صراط مستقیم. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اے علی تم اعمال کا ترازو ہو اور صراط مستقیم ہو. اب مسلمان صراط مستقیم کے لیے پریشان نہ ہو کہ کس کے پیچھے جانا ہے، اس لیے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. یہ ہماری حدیث نہیں، اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ صراط مستقیم یہی ذات علی ہے کہ جس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اور جب کبھی مشکل اور پریشانی آئے تو اسی کے در پہ آنا ہے. آج دنیا کی جو ترقی نظر آ رہی ہے نا، یہ جو یورپ اور امریکہ اور جیسی دوسری طاقتیں مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہی کہ دیکھو ہم کتنے سیولائزڈ ہیں، ہم کتنے ترقی یافتہ ہیں، یہ سارا مسلمانوں کو چرایا ہوا علم ہے.